معزز دوستوں، ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ دجال کون ہے، اس کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کی بیوی کون ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ مختلف علماء کا کہنا ہے کہ دجال انسان ہے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا۔ شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دجال کی موت کو بھی ملتوی کر دیا۔ آج وہ کہاں ہے اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ علماء کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ بہت سی روایات سے ملتا ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے زیادہ تر پیروکار یہودی ہوں گے۔ اب تینوں آسمانی مذہب یہودی، عیسائی اور اسلام صرف ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ ان کے مسیح ہوگی۔ اگر آپ عیسائیت کی لوک داستانیں سنیں تو ان کے مطابق دجال ایسے گھر میں پیدا ہوگا جو انتہائی نیک ہوں گے۔ یہ خاندان یعنی اس کے والدین ایک بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے اور پھر اللہ ان کے گھر بیٹا پیدا کرے گا جو دجال ہوگا۔ دجال کی پیدائش پر اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوں گے، لیکن دجال بہت زیادہ بے ادب ہوگا۔ یہودی دجال کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جان نشین ہوگا۔ وہ دیکھنے میں انسان ہوگا اور بہت سی پراسرار طاقتوں کا مالک ہوگا۔ یہودیوں کے مطابق وقت سے پہلے دجال کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ یہودیوں کا مسیح ہے اور اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پیدائش پر اس کا مقصد بتا دے گا اور پھر وہ غیر معمولی قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ دجال بہت زیادہ ذہین ہوگا اور وہ پوری دنیا کے بھٹکے ہوئے یہودیوں کو اسرائیل میں اکٹھا کرے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کرے گا، اس کی جگہ یہودیوں کا قبلہ یعنی ہیکل سلمی تعمیر کرے گا۔ یہاں تک کہ دجال غیر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا، ان کو ہلاک کر دے گا اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو شان و شوکت سے قائم کرے گا۔ اس عظیم اسرائیلی سلطنت کی سرحدیں دریائے فرات سے دریائے نیل تک پھیلی ہوں گی۔ وہ تمام یہودیوں کو اپنی بنائی ہوئی شریعت پر عمل کروائے گا۔ معزز دوستوں، یہودیوں کی کتاب میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہت کو صرف یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، لہٰذا ان کا ماننا ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا اور حضرت موسیٰ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ساری دنیا دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے بادشاہ تسلیم کرے گی۔ دنیا کے سارے مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہے گی۔ غیر یہودی کبھی یہودی نہیں بنیں گے اور نہ ہی ان کو یہودی مذہب اختیار کرنے دیا جائے گا، البتہ وہ سارے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ معزز دوستوں، اب آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے اس بات کو بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اپنا خدا مانیں گے۔ آج دنیا میں جتنی بھی بے امنی ہے وہ یہودیوں کی وجہ سے پھیلائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ دجال کو جلد اپنا حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ معزز دوستوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہودی دجال کو ایک خوبصورت نوجوان مانتے ہیں، لیکن اسلام کے مطابق وہ کانا اور بدصورت آدمی ہوگا۔ اس کے بال ایسے گنگرالے ہو گئے جیسے اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہوں۔ وہ ایک جگہ نہیں رکے گا۔ اس کی رنگت سرخی مائل اور پیشانی نمایاں ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے سے محروم ہوگا۔ معزز دوستوں، بہت سی روایات میں دجال کے والدین کے بارے میں پتہ ملتا ہے۔ ان کے پاس 30 سال سے کوئی اولاد نہیں ہوگی اور پھر دجال پیدا ہوگا۔ دجال کے والدین ایک ایسا معمہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ پاکستان کے ایک مشہور اسلامی سکالر کے آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال انسان، جانور اور جن کے ملاپ سے وجود میں آیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا تو انسان اور جنات کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو جزیروں میں قید بنا لیا گیا، لیکن ان میں سے کچھ ایسے جنات تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے ملاپ کرنا چاہا، لیکن رکاوٹ کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ اسی وقت حساسہ نامی ایک اور مخلوق جو کسی جانور کی نسل میں سے تھی، ان دونوں کے درمیان اولاد کے حصول کے لیے خود کو پیش کیا، اور اس طرح انسان اور جن کا خم جیسا
سا کے پیٹ میں پلنے لگا۔ اس طرح ایک تیسری مخلوق وجود میں آئی جو دجال ہے۔ پھر دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ دنیا دجال کے شر سے بچی رہے۔ دجال ایک انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسہ کے ذریعے تمام خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہر جگہ یعنی زمین اور سمندر میں رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک دفعہ اسوہ بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قہر پڑیں گے۔ ایک سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کی 2/3 بارش رک جائے گی، زمین کی پیداوار بھی 2 حصے کم ہو جائے گی۔ اور تیسرے سال آسمان کی بارش ختم ہو جائے گی اور پیداوار بھی ختم ہو جائے گی اور سب جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ یقیناً دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت اور طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو کہ ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر طبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر طبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی اس میں کبھی پانی تھا۔ اور پھر بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، وہاں تک یاجوج ماجوج پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے۔ ناظرین، دجال کون ہے اور اس وقت کہاں ہے یہ اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ معزز دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ نگہبان۔